قیس بن سعد عطا سے حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، تو وہ رات میں نے آپ کے ساتھ گزاری۔ آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے اپنی پشت کے پیچھے سے پکڑا اور اپنی دائیں جانب کر لیا۔ اس حدیث میں مزید یہ تفصیل سامنے آئی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے بھیجا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1801۔ عبد الملک نے عطا سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری۔ آگے ابن جریج اور قیس بن سعد کی روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1802۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن مثنی اور ابن بشار نے غندر، شعبہ اور ابو جمرہ کی سند سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی یہی رات کی رکعتوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہے، جس میں 2 خفیف رکعتیں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 11 کا تھا، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1803۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دل میں کہا، میں آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا گہری نظر سے مشاہدہ کروں گا، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر 2 انتہائی لمبی رکعتیں، بہت ہی زیادہ لمبی رکعتیں ادا کیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو ان طویل ترین رکعتوں سے ہلکی تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلے کی 2 رکعتوں سے ہلکی تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلے کی 2 رکعتوں سے کم تر تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو اپنے سے پہلی والی رکعتوں سے کم تھیں، پھر وتر پڑھا تو یہ 13 رکعتیں ہوئیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1804۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہم پانی کے ایک گھاٹ پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، کیا تم سواری کو پلانے کے لیے گھاٹ پر نہیں اترو گے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھاٹ پر اترے اور میں بھی اترا، پھر آپ ضرورت کے لیے تشریف لے گئے اور میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ آپ واپس آئے اور وضو فرمایا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور ایک کپڑے میں نماز پڑھی جس کے دونوں کنارے آپ نے مخالف سمتوں میں ڈال رکھے تھے، یعنی دائیں کنارے کو بائیں کندھے پر اور بائیں کنارے کو دائیں کندھے پر ڈالا۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرے کان سے پکڑ کر مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1805۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے، اپنی نمازوں کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1806۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے اٹھے تو اپنی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1807۔ امام مالک نے ابو زبیر سے، انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی آخری تہائی میں نماز کے لیے اٹھتے تو فرماتے، اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے تو پالنے والا ہے، اور تو برحق ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیرا قول اٹل ہے، اور تیرے ساتھ ملاقات قطعی ہے، اور جنت حق ہے، اور جہنم حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، اور میں تجھ پر ایمان لایا، اور میں نے تجھ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا،
اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری توفیق سے تیرے منکروں سے جھگڑا کیا اور تیرے ہی حضور فیصلہ لایا، یعنی تجھے ہی حاکم تسلیم کیا، تو بخش دے وہ گناہ جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے اور جو چھپ کر کیے اور جو ظاہراً کیے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1808۔ سفیان اور ابن جریج نے دونوں نے سلیمان احول سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ابن جریج اور امام مالک کی گزشتہ حدیث کے الفاظ ایک جیسے ہیں، دو جملوں کے سوا کوئی اختلاف نہیں۔ ابن جریج نے قیام کے بجائے قیم کہا، معنی ایک ہیں، اور وَأَسْرَرْتُ کی جگہ وَمَا أَسْرَرْتُ کہا۔ سفیان ابن عیینہ کی حدیث میں کچھ اضافہ ہے، وہ متعدد جملوں میں امام مالک اور ابن جریج سے اختلاف کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1809۔ قیس بن سعد نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی۔ اس حدیث کے راوی عمران القصیر کے الفاظ ان یعنی امام مالک، سفیان، ابن جریج کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1810۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تھے تو کس چیز کے ساتھ نماز کا آغاز کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، جب آپ رات کو اٹھتے تو نماز کا آغاز اس دعا سے کرتے، اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، تیرے بندے جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے تو ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، جن باتوں میں اختلاف کیا گیا ہے تو ہی اپنے حکم سے مجھے ان میں سے جو حق ہے اس پر چلا، بے شک تو ہی جسے چاہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1811۔ یوسف ماجشون نے کہا، مجھ سے میرے والد یعقوب بن ابی سلمہ ماجشون نے عبد الرحمن اعرج سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبید اللہ بن ابی رافع سے، انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو فرماتے، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، ہر طرف سے یکسو ہو کر، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں۔ میری نماز اور میری ہر بدنی و مالی عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم ملا ہے اور میں فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، اس لیے میرے سارے گناہ بخش دے، کیونکہ گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اور میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا بہترین اخلاقی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں، اور برے اخلاق مجھ سے ہٹا دے، تیرے سوا برے اخلاق کو مجھ سے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ میں تیرے حضور حاضر ہوں اور دونوں جہانوں کی سعادتیں تجھ سے ہیں، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور برائی کا تیری طرف کوئی گزر نہیں ہے، میں تیرے ہی سہارے ہوں اور تیری ہی طرف میرا رخ ہے، تو برکت والا، رفعت والا اور بلندی والا ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور جب آپ رکوع کرتے تو فرماتے، اے اللہ، میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں اور میں تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں، اپنے آپ کو تیرے ہی سپرد کر دیا ہے، میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا مغز اور میری ہڈیاں اور میری رگیں اور میرے پٹھے تیرے ہی حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اور جب رکوع سے اٹھتے تو کہتے، اے اللہ، ہمارے رب،
تیرے ہی لیے حمد ہے جس سے آسمانوں اور زمین کی وسعتیں بھر جائیں اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعتیں بھر جائیں۔ اور جب آپ سجدہ کرتے تو کہتے اے اللہ میں نے تیرے حضور ہی سجدہ کیا اور تجھی پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو تیرے ہی حوالے کیا۔ میرا چہرہ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت گری کی اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں تراشی۔ برکت والا ہے اللہ جو بہترین خالق ہے۔ پھر تشہد اور سلام کے درمیان میں یہ دعا پڑھتے اے اللہ بخش دے جو خطائیں میں نے پہلے کی یا بعد میں کی اور چھپا کر کی یا علانیہ کی، اور جو بھی زیادتی میں نے کی اور جس کا مجھ سے زیادہ تمہیں علم ہے، یعنی اطاعت اور خیر میں تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1812۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے اپنے چچا الماجشون یعنی یعقوب بن ابی سلمہ سے، اور انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر دعا پڑھتے وجہت وجہیہ، اس میں انا من المسلمین کے بجائے وانا اول المسلمین، اور میں اطاعت و فرمانبرداری میں اولین مقام پر فائز ہوں کے الفاظ ہیں، اور کہا جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور سورا یعنی اس کی صورت گری کی کے بعد فاحسن صورا یعنی اس کو بہترین شکل و صورت عنایت فرمائی کے الفاظ کہے، اور کہا جب سلام پھیرتے تو کہتے اللہم اغفر لی ما قدمت، اے اللہ بخش دے جو میں نے پہلے کیا، حدیث کے آخر تک، اور انہوں نے تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1813۔ عبداللہ بن نمیر، ابو معاویہ اور جریر سب نے اعمش سے، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے مستورد بن احنف سے، انہوں نے صلہ بن زفر سے، اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ کا آغاز فرمایا، میں نے دل میں کہا آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ آگے بڑھ گئے، میں نے کہا آپ اسے پوری رکعت میں پڑھیں گے، آپ آگے بڑھتے گئے، میں نے سوچا اسے پڑھ کر رکوع کریں گے، مگر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، آپ نے وہ پوری پڑھی، پھر آپ نے آل عمران شروع کر دی، اس کو پورا پڑھا، آپ ٹھہر ٹھہر کر قرات فرماتے رہے، جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہے تو سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کرنے والی آیت سے گزرتے یعنی پڑھتے تو سوال کرتے، اور جب پناہ مانگنے والی آیت سے گزرتے تو اللہ سے پناہ مانگتے، پھر آپ نے رکوع فرمایا اور سبحان ربی العظیم کہنے لگے، آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام جتنا تھا، پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر آپ لمبی دیر کھڑے رہے، تقریباً اتنی دیر جتنی دیر رکوع کیا تھا، پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلی کہنے لگے، اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے قیام کے قریب تھا۔ جریر کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یعنی ربنا لک الحمد کا اضافہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1814۔ جریر نے اعمش سے، اور انہوں نے ابو وائل سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ میں نے ایک ناپسندیدہ کام کا ارادہ کر لیا، کہا تو ان سے پوچھا گیا آپ نے کس بات کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں اور آپ کو اکیلے ہی قیام کی حالت میں چھوڑ دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1815۔ علی بن مسہر نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1816۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات بھر سویا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آپ نے فرمایا وہ ایسا شخص ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں یا فرمایا اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1817۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور فرمایا کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے۔ جب میں نے آپ سے یہ کہا تو آپ واپس چلے گئے۔ پھر میں نے آپ کو سنا کہ آپ واپس پلٹتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے، یعنی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھتے تھے، انسان سب سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے۔ جدل یعنی جھگڑا یہ تھی کہ جگائے جانے پر ممنون ہونے اور نماز پڑھنے کے بجائے عذر پیش کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1818۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر گرہ پر تھپکی دیتا ہے کہ تم پر ایک بہت لمبی رات کا سونا لازم ہے۔ جب انسان بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے اس سے 2 گرہیں کھل جاتی ہیں، پھر جب نماز پڑھتا ہے ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ چاق و چوبند حشاش بشاش پاک طبیعت کے ساتھ صبح کرتا ہے، ورنہ جاگ کر عبادت نہیں کرتا تو صبح کو گندے دل کے ساتھ اور سست اٹھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1819۔ عبید اللہ نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا کچھ نمازیں گھر میں پڑھا کرو اور ان گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1820۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا گھروں میں نفل نمازیں پڑھو اور انہیں قبریں نہ بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1821۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی امری مسجد میں نماز باجماعت ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1822۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1823۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1824۔ عبداللہ سعید نے کہا عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام سالم ابو نضر نے ہمیں بسر بن سعید سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کا ایک چھوٹا سا حجرہ بنوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آ کر اس میں نماز پڑھنے لگے، لوگ اس حجرے تک آپ کے پیچھے پیچھے آئے اور آ کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے، پھر ایک اور رات لوگ آئے اور حجرے کے پاس آ گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آنے میں تاخیر کر دی، کہا آپ ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی آوازیں بلند کی تاکہ آپ آوازیں سن کر تشریف لے آئیں
اور دروازے پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ان کی طرف تشریف لائے اور ان سے فرمایا تم مسلسل یہ عمل کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ نماز تم پر لازم قرار دے دی جائے گی، اس لیے تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ انسان کی فرض نماز کے سوا وہی بہتر ہے جو گھر میں پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1825۔ موسیٰ بن عقبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے ابو نضر سے سنا، انہوں نے بسر بن سعید سے اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چٹائی سے ایک حجرہ بنوایا اور آپ نے اس میں چند راتیں نماز پڑھی حتیٰ کہ آپ کے پاس لوگ جمع ہو گئے۔ پھر مذکورہ بالا روایت بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر نماز فرض کر دی گئی تو تم سب اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ یہ حجرہ اعتکاف کے لیے تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1826۔ سعید بن ابی سعید نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی، آپ رات کو اس سے حجرہ بنا لیتے اور اس میں نماز پڑھتے، تو لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ آپ دن کے وقت اسے بچھا لیتے تھے۔ ایک رات لوگ کثرت کے ساتھ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا لوگو اتنے اعمال کی پابندی کرو جتنے اعمال کی تم میں طاقت ہے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینے سے نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم خود اکتا جاؤ، اور یقیناً اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہی ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے چاہے وہ کم ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جب کوئی عمل کرتے تو اسے ہمیشہ برقرار رکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1827۔ سعد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو سلمہ سے سنا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1828۔ علقمہ سے روایت ہے، کہا میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور کہا ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کیفیت کیا تھی؟ کیا آپ کسی خاص عمل کے لیے کچھ ایام مخصوص فرما لیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کا عمل دائمی ہوتا تھا، اور تم میں سے کون اس قدر استطاعت رکھتا ہے جتنی استطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1829۔ قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین کام وہ ہے جس پر ہمیشہ عمل کیا جائے اگرچہ وہ قلیل ہو۔ قاسم بن محمد نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی عمل کرتی تو اس کو لازم کر لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1830۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابن علیہ نے حدیث سنائی، نیز زہیر بن حرب نے کہا ہمیں اسماعیل نے حدیث سنائی۔ ان دونوں یعنی ابن علیہ اور اسماعیل نے عبد العزیز بن صہیب سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں، جب سست پڑ جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو، ہر شخص نماز پڑھے جب تک حشاش بشاش رہے، جب سست پڑ جائے یا تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ زہیر کی روایت میں قعد کے بجائے فلیقعد ہے، یعنی ماضی کے بجائے امر کا صیغہ استعمال کیا، مفہوم ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1831۔ عبد الوارث نے عبد العزیز بن صہیب سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے
اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1832۔ ابن شہاب نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتایا کہ حولہ بنت طویت بن حبیب بن اسد بن عبد العزا اس عالم میں ان کے قریب سے گزری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تھے۔ کہا میں نے عرض کی یہ حولہ بنت طویت ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہ رات بھر نہیں سوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا رات بھر نہیں سوتی؟ اتنا عمل اپناؤ جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو، اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1833۔ ابو اسامہ اور یحییٰ بن سعید نے ہشام بن عروہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ایک خاتون موجود تھیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ ایسی عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی، نماز پڑھتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عمل کرو جتنا تمہارے بس میں ہو، اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم ہی عمل سے اکتا جاؤ۔ اللہ کے ہاں دین کا وہی عمل پسند ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرے۔ ابو اسامہ کی روایت میں ہے یہ بنو اسد کی عورت تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1834۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں اونگنے لگے تو وہ سو جائے حتیٰ کہ نیند جاتی رہے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص اونگ کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو ممکن ہے وہ استغفار کرنے چلے لیکن اس کے بجائے اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1835۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کی، پھر ان میں سے کچھ احادیث ذکر کی۔ ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو قیام کرے اور اس کی زبان پر قرات مشکل ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو اسے لیٹ جانا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1836۔